بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم فردا بعد فرد وقبیلۃ بعد قبیلۃ وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الی یوم الدین. اما بعد، زبان پر میری کس کا نام آ رہا ہے، زبان پر میری کس کا نام آ رہا ہے، درود آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے، اور علی نقی کی نگاہوں کا تارا، علی نقی کی نگاہوں کا تارا امام اور ابن امام آ رہا ہے. الحمدللہ آج ہم ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کے بارے میں اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ جو سلسلے عصمت کے 13ویں تاجدار اور سلسلے امامت کی 11ویں کڑی ہیں. میری مراد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں. آپ اس دنیا میں ظاہری طور پر ظہور فرما ہوئے ہیں 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو. تاریخ میں اس عظیم ہستی کے بارے میں یوں تو بہت کچھ سننے اور پڑھنے کو ملتا ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کی آغوش عصمت ظہور فرما ہوئے. آپ کی ولادت بسعادت 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری میں ہوئی، اور آپ نے اپنے تمام تر عرصہ حیات میں توحید و رسالت و ولایت کی تبلیغ و پرچار کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا. امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے ویسے تو کنیت ابو محمد اور القاب بے شمار ہیں، لیکن سب سے زیادہ معروف لقب عسکری ہے، جس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ڈکٹیٹر اور آمر مطلق اپنے دور کا متوکل عباسی، اس نے آپ کو آپ کے والد گرامی امام علی نقی علیہ السلام کے ہمراہ طلب کیا، مدینہ منور سے سر منڈرائے. اور یہ سن 236 ہجری کا واقعہ ہے. اس نے اپنی جبروت اور اپنے اقتدار کی نمائش کے لیے ایک اونچے مقام سے امام علی نقی علیہ السلام کو اپنے لشکر کا، جس کی تعداد کم و بیش 90,000 بتائی جاتی ہے، اس نے معائنہ کرایا. جیسے ہی امام علی نقی علیہ السلام نے وہ 90,000 کا لشکر دیکھا تو اس فرزند رسول نے اعزاز امامت سے یہ بتایا کہ 2 انگلیوں کے درمیان میرے آقا نے اعزاز امامت سے دکھایا ایک لاکھوں کی خدائی فوج اور لشکر ہے، جس سے متوکل عباسی حیران و ششدر رہ گیا. اور آپ نے چونکہ تقریباً 4 سال وہیں قیام فرمایا، آپ کو جبری طور پر مقیم رکھا، اور اسی وجہ سے چونکہ وہ کینٹ کا علاقہ کہلاتا تھا، لشکر جمع ہونے کی جگہ، تو میرے آقا نے جب وہ لشکر دکھایا جسے خدائی لشکر کہا جاتا ہے، تو اس سے اس کے عداوت اور بغض و حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور خاندان رسالت کے روایت انتقام کی آگ میں جھلسنے لگا. امام حسن عسکری علیہ السلام کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم مختصر وقت میں کوئی معجزہ بیان کرنا چاہیں تو ایک شخص ہے، نام اس کا محمد بن علی بن ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر ہے. یہ بیان کرتا ہے کہ ہم پہ ایک بڑا سخت وقت آیا، اور ہم اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے
بطور مدد، بطور کمک مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ کہتا میرے والد بھی پریشان تھے، انہیں 500 درہم چاہیے تھے اور مجھے کم از کم 300 درہم کی ضرورت تھی۔ ہم آقا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ہماری بڑی ضیافت فرمائی، بڑی خدمت ہوئی ہماری، اور ہم جب چلنے لگے تو اپنا مدعا بیان کرنا بھول گئے۔ جیسے ہی دروازے تک پہنچے تو قدم باہر رکھا ہی تھا کہ ایک خادم امام عسکری علیہ السلام کا آیا اور اس نے 2 علیحدہ علیحدہ لفافے ہمیں دیے۔ مجھے جو لفافہ دیا اس میں میری مراد کے مطابق 300 درہم تھے اور میرے والد گرامی کی طلب کے مطابق اس میں 500 درہم تھے۔ ایک مرتبہ ہم خدمت امام میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا آقا مولا جتنی ہماری ضرورت تھی آپ نے ہمیں اتنا ہی عطا کر دیا۔ تو میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے غور نہیں کیا کہ جیسا ہی تم پہنچے ہو تو میں نے تم سے کہا کہ تم تو بہت امیر ہو، حالانکہ نہ تمہارے جیب میں کچھ تھا نہ تمہارے پیٹ میں کچھ تھا، مفلس ہو، لاغر، پریشان حال، اور میں نے تمہارے حالات کو بھانپتے ہوئے بغیر تمہارے کچھ کہے یہ تمہیں دیا ہے، مصلے سے اٹھا کے دیا ہے، مصلہ اٹھا کے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اصل میں نے جب تمہیں کہا تم بہت امیر ہو، میرا مطلب یہ تھا کہ تم سے زیادہ امیر کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے دلوں میں میری محبت کی دولت ہے، اور یہ وہ دولت ہے جسے جتنا خرچ کرو گے اس میں اتنا اضافہ ہوگا۔ المختصر انہوں نے مولا کا شکریہ ادا کیا، مولا کی قدم بوسی کی اور واپس تشریف لے گئے۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جن سے آپ نے غریبوں کی، مفلسوں کی، حاجت مندوں کی دادرسی فرمائی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کہ جن کے فرامین میں سے ایک ایسا فرمان ہے کہ جو ہر دور کے حالات کے مطابق پورا اترتا ہے، اور فرمان یہ ہے، ان تمام فرامین کو سامنے رکھ کر ایک فرمان پہ اکتفا کروں گا کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ مقصرین لشکر یزید سے بدتر ہیں، کہ لشکر یزید نے ہمارا ظاہری مولا اسباب لوٹا تھا اور انہوں نے ہماری عصمت پہ، ہمارے فضائل پہ، ہمارے کمالات پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ہمارے معجزات پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں ہر دور میں دشمنان دین و وطن، دشمنان ملت، دشمنان محمد وال محمد کے چہرے سے نقاب اٹھا کے دکھا دیا۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم بھی انہی ہستیوں کی سیر و کردار کو، معجزات کو، کمالات کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق استوار کریں۔ میں اس موقع پر اس امر کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں آخر میں کہ قائد ملت جعفریہ، عالم بعمل، عالم ربانی آغا سید حامد علی موسوی نے 80 کی دہائی میں ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے ایک اعلان فرمایا، چونکہ معصومین علیہ السلام کے ایام ہائے ظہور و شہادت منانا یہ نہ صرف اجر رسالت ہے بلکہ جزائے نبوت بھی ہے، اور انہی ہستیوں کی سیرت و کردار کو ہم نمونہ بنا کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس اعلان موسوی کو کہ جنہوں نے پوری زندگی اسی پاکیزہ مشن کے لیے وقف کر دی، ان کی تاثیر میں سربراہ تحریک نفاذ فرقہ جعفر پاکستان علامہ آغا سید حسین مقدسی مدد علی نے اس سلسلے کو نہ صرف جاری ساری رکھا ہوا ہے بلکہ آقائے موسوی کے وضع کردہ پاکیزہ اصولوں، ولایت علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور وابستگی مرکزیت، ان 5 اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک ایسا پاکیزہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ آج ہم اس معصوم ہستی کے
یوم ظہور کے موقع پر بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاروان موسوی انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو حسن خداوندی کے لیے وقف کر دیں تو ہمیں آقا موسوی کے پاکیزہ اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت و کردار کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ نگاہ حق کرم فرما رہی ہے، خوشی سارے جہاں پر چھا رہی ہے، خدا قائم رکھے زہرا کے گھر کو، امامت پر امامت آ رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔